ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بزرگی، بڑائی، عزت و احترام، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جو پوری کائنات کا واحد خالق، واحد مالک، واحد رازق ہے، جو حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صفات والا ہے، کائنات میں کوئی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، ہر اس چیز کا علم اس وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور بضرور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی کا مکمل طور پر حساب وہاں پر دینا ہوگا۔ بشمار درود و سلام امام النبیین، خاتم النبیین، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے لیے کروڑوں رحمتیں ہوں ان آسمان نبوت کے چمکتے ستاروں پر، ان بستان نبوت کے مہکتے پھولوں پر، جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، اور ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کی۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار مستمعین و مستمعات، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، ان کی یہ نسبت جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ نسبت ہی ایک ایسا عظیم عمل ہے، ایک عظیم خوبی ہے کہ اس نسبت نے ان صحابہ کرام کی قسمت کو بدل دیا۔ گویا کہ جب ان لوگوں نے اپنی نسبت کو بدلا تو کائنات کے رب نے ان کی قسمت کو بدل دیا۔ جب انسان کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے دین کی طرف ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر بھی سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور روز قیامت
اللہ رب العالمین کائنات کے سارے لوگوں کے سامنے عزت و اکرام نصیب فرمائے گا۔ جو انسان اپنی نسبت اللہ سے توڑ کر، اللہ کے نبی سے توڑ کر، اصحاب مصطفیٰ سے توڑ کر کسی اور طرف لگاتا ہے، نہ اس دنیا کے اندر عزت اس کو نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن عزت اس کو ملے گی۔ گویا کہ نسبت کے بدلنے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر ہم بے جان اشیاء کو ہی دیکھ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نسبت کے بدلنے کے ساتھ قسمت کیسے بدلتی ہے۔ عام جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹوں کے بٹے سے جو اینٹیں نکلتی ہیں، ایک ہی کھیت سے مٹی کو لیا گیا، اس کو اینٹ بنا کر بٹے کے اندر اس کو پکایا گیا، اس کے بعد اس میں سے ایک اینٹ جو مسجد کے محراب کے اندر، مسجد کے در و دیوار کے اندر نصب ہوئی، جس کے اوپر آ کر مسلمان اپنے سروں کو رکھ کر، پیشانی کو رکھ کر، جبین کو رکھ کر اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، اور اسی اینٹ کے ساتھ جو دوسری اینٹ تیار ہوئی تھی، جب وہ کسی بیت الخلاء کے اندر نصب ہوئی تو اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ وہ بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ جس بے جان اشیاء کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے، وہ بے جان چیز بھی معزز اور محترم بن جاتی ہے۔ تو سوچئے کہ جب جاندار، بلکہ جانداروں کے اندر بھی اشرف المخلوقات انسان، جب اس کی نسبت اللہ کے گھر مسجد کی طرف ہو جائے تو اس مسلمان کی عزت کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم عام دیکھتے ہیں کہ جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دھاگے سے تیار ہو کر وہ کپڑا بنتا ہے، کپڑے کا اگر کوئی ٹکڑا کسی بازار میں پڑا ہو، روڈ پر پڑا ہو، سڑک پر پڑا ہو، تو جلدی کوئی اسے اٹھاتا نہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کا کپڑا ہوگا۔ لیکن اگر وہی کپڑے کا کچھ حصہ اس کو شکل دے دی جائے قرآن کے غلاف کی، اس کی سلائی کر دی جائے قرآن کے غلاف کے طور پر، تو اگر وہ کپڑا کہیں پہ پڑا ہو تو ہم فوری طور پر اس کو عزت کے طور پر اٹھاتے ہیں، ''خواہ اس سے پہلے
وہ غلاف قرآن کریم کے اوپر چڑھایا بھی نہ گیا ہو، صرف اس کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف کر کے غلاف کا نام دے کر اس کی سلائی کی گئی ہو، کوئی مسلمان بھی صاحب ایمان اس کپڑے کو بھی اپنے پاؤں تلے رونتا نہیں، بلکہ اگر نیچے پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے اونچی جگہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ اب اس کپڑے اور داغوں کی نسبت قرآن کی طرف ہو چکی ہے۔ تو سوچئے جس مسلمان کی نسبت قرآن کی طرف ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک کتنا مکرم اور محترم بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی کپڑا اس کے ساتھ غلاف کعبہ کی تیاری ہو رہی ہو، غلاف کعبہ کے اندر وہ کپڑا استعمال ہو رہا ہو، تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان عقیدت کے ساتھ اس کو مس بھی کرتے ہیں، اس کا تمسک بھی کرتے ہیں، اور اس کا بوسہ لینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ گویا کہ جس مسلمان کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے وہ محترم اور معزز بن جاتا ہے، جس مسلمان کی نسبت رب کے قرآن کی طرف ہو جائے وہ مسلمان بھی معزز اور محترم بن جاتا ہے۔ اور اگر اور مثالوں کے ساتھ اس بات کو ہم سمجھنا چاہیں کہ نسبت کے ساتھ قسمت کیسے بدلتی ہے، گھر مکہ المکرمہ کے اندر بہت تھے، فلاں کا گھر تھا، فلاں کا گھر تھا، فلاں کا بھی گھر تھا، لیکن ایک گھر جو کہ صفا پہاڑی کے اوپر حضرت ارقم بن ارقم کا تھا، اس گھر کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اس گھر کی نسبت جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اے پیارے صحابہ کرام، لوگ ہمیں کھلے عام دعوت دین، تبلیغ دین کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ابھی آسمان سے حکم بھی نازل نہیں ہوا، تو ہم ارقم کے گھر پر بیٹھ کر جو نئے مسلمان ہوں گے ان کی تربیت اور ان کو تبلیغ کریں گے۔ اور وہاں پر 40 کے قریب اس گھر کے اندر لوگ آئے جنہوں نے وہاں پر آ کر اسلام کو قبول کیا۔ جب اس گھر کی نسبت دین کی طرف ہوئی وہ گھر اتنا معزز اور محترم بنا کہ آج وہ گھر مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے۔ کوئی بھی مسلمان معتمر یا حاج وہاں پر جاتا ہے، بیت اللہ سے نکل کر دائیں طرف صفا کی طرف، صفا مروہ کی طرف جاتا ہے، تو صفا پہاڑی کی طرف جا کر وہاں سے فرسٹ فلور پر باب علی کے نام سے ایک جو دروازہ ہے اس کے قریب ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے باب دار ارقم، کہ آج بھی بیت اللہ کے اندر اس جگہ کا نام وہ رکھ دیا گیا، اور قیامت تک حضرت ارقم کا گھر لوگوں کے لیے معزز اور محترم رہے گا۔ کیوں؟ جس گھر کی نسبت دین کی طرف ہو گئی
وہ سارے گھروں سے وہ گھر معزز اور محترم بن گیا۔ تو جب ہمارے مسلمانوں کے گھروں کی نسبت دین کی طرف ہو جائے گی، مسلمانوں کے گھروں میں رہنے والے افراد کی ترجیحات کے اندر دین آ جائے گا، تو پھر دیکھیے کہ ان کی قسمت کے اندر کس طرح اللہ کی طرف سے عزت، اکرام اور احترام لکھ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ تو وہ چیزیں ہیں جو غیر جاندار ہیں، بے جان چیزوں کی نسبت جب رب کے قرآن کی طرف ہوئی، مسجد کی طرف ہوئی، دین کی طرف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کو بدل دیا۔ سوچئے کہ جو جاندار اور اشرف المخلوقات انسان، اس وقت جب ان کی نسبت اسلام کی طرف ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا عزت اور کتنا احترام ان کو عطا کیا۔ ہیں دونوں افراد، ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن دونوں کی نسبت جدا جدا ہے۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن نسبت دونوں کی جدا جدا ہے۔ بیٹا عبداللہ، اس کی نسبت اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف ہو چکی ہے، اور باپ عبداللہ، اس کی نسبت منافقین کی طرف ہے۔ بیٹا عبداللہ نبی کی طرف نسبت ہے۔ رب العالمین نے اتنی عزت عطا کی کہ فرما دیا کہ اولئک اصحاب الجنہ، اس کی نسبت نبی کی طرف ہوئی تو قسمت بدل گئی، یہ جنت والا ہے، اور صرف جنت والا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جنت والا ہے۔ اور باپ عبداللہ، اس کی نسبت منافقین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیارے نبی، آپ نبی آخر الزماں ہونے کے باوجود بھی، آپ شاکر ہونے کے باوجود بھی، آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، کائنات کا رب ان کو بخشش نہیں دے گا۔ باپ بیٹا ہے، نام دونوں کا سیم ہے، ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کی نسبت کے اندر فرق ہے۔ نسبت کے اندر فرق آ گیا، ساتھ ہی قسمت کے اندر فرق آ گیا۔ عبد المطلب کے 10 کے قریب بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کا نام عبد العزیٰ ہے، کسی کا کیا نام ہے، کسی کا اس کی طرف نسبت ہے، کسی کی اس کی طرف نسبت ہے، کسی کی اس کی طرف نسبت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس بیٹے کے گھر سے نبی آخر الزمان کو پیدا فرمانا تھا، اس بیٹے کے گھر سے کیا جس کی نسبت اللہ کی طرف تھی، جس کا نام عبداللہ تھا اس وقت کے دین کے مطابق، لیکن عبد العزیٰ کے گھر نہیں، بلکہ عبداللہ اس بندے کے گھر اپنے نبی آخر الزمان کو پیدا فرمایا
کہ جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف تھی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کیا سے کیا عزت عطا کی؟ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ پہلے نسبت تھی اس باپ کی طرف، وہ عزت وہ احترام ان کی نگاہوں کے اندر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نسبت کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے نسبت کو بدل دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اپنی طرف نسبت کی، اور چہار دانگے عالم میں اس نبی کی عزت کے ڈنکے کو اللہ تعالیٰ نے منوایا۔ جب نسبت بدلتی ہے تو پھر قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر نسبت اچھی چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو قسمت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اگر نسبت بری چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کی قسمت بھی برائی کی طرف اس کو راغب کرتی ہے، اچھائی کی طرف اس کو پھر راغب نہیں کرتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، 2 ہجری ہے، غزوہ بدر ہے، میدان کارزار ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کوئی زیادہ اسلحہ نہیں، زیادہ تلواریں نہیں۔ ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک تلوار ہے، اور کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے وہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے میدان کے اندر ہی۔ ابھی میدان لگا ہوا ہے، اسی دوران تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، نہ میرے پاس کوئی نیزہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، ایک تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا دائیں بائیں، اب کوئی مزید اسلحہ تو پاس نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، دائیں بائیں طرف دیکھ کر دیکھا کہ ایک درخت ہے کھجور کا۔ آپ اس درخت کے پاس گئے، اس کی ایک شاخ کو، ایک ٹہنی کو آپ نے توڑ کر اپنے ہاتھ، نبوت کے ہاتھ سے وہ ٹہنی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ کھجور کی ٹہنی جو ہاتھ کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتی ہے، تلوار اور نیزوں کا مقابلہ ہے، تلواروں کا مقابلہ ہے، اور وہاں پہ کھجور کی ٹہنی، لیکن یہ کھجور کی عام ٹہنی نہیں رہی۔ جب نبوت کے ہاتھوں نے اس کو توڑا، اس کی نسبت بدل گئی، جب نسبت بدل گئی تو پھر قسمت بدل گئی، ان کے ہاتھ میں آئی تو پھر یہی چھڑی تلوار کا مقابلہ بھی کر رہی ہے، تیر کا مقابلہ بھی کر رہی ہے، نیزے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میدان کارزار کے ختم ہونے تک اس صحابی کے پاس یہی چھڑی قائم رہی، تلوار ٹوٹ گئی تھی لیکن یہ چھڑی نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس کی نسبت بدل گئی۔ جب نسبت بدل جاتی ہے تو پھر قسمت بدل جاتی ہے۔ اپنے ہم گھروں کے اندر اگر دیکھیں، اگر کسی آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کو پڑھایا کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اور پڑھا کر اس کو کیا بنایا؟ ڈاکٹر صاحب بن گئے۔ دوسرا بیٹا اس کو پڑھایا کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ انجینئر بن گیا۔ تیسرا بیٹا اس کو پڑھایا، وہ سائنسدان بن گیا۔ چوتھا بیٹا اسکول میں داخل کرایا، چلا نہیں وہاں پہ۔ اسکول کے ٹیچرز نے کہا نہیں جی یہ نہیں پڑھے گا، کیا کیا جائے؟ انہوں حفظ پا لیو۔
مدرسے چھڑ دیو، مسجد چھڑ دیو، جڑا سکولے نہیں چلدا، جڑا کالج نہ چلے انہوں مسجد پا دیو، مدرسے پا دیو، اس کو مسجد میں داخل کرا دیا، حفظ کے لیے کر دیا، قرآن کو حفظ کر لے چلے پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی، اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ وقت گزرا، چاروں بیٹے ایک باپ کے ہیں، لیکن چاروں کی نسبتیں مختلف ہو گئی ہیں، چاروں کے شعبے مختلف ہو گئے ہیں۔ ایک کی نسبت وہ دوائیوں کی طرف ہے، ایک کی نسبت نقشوں کی طرف ہے، انجینئر ہے، ایک کی طرف نسبت وہ سائنسدان ہے، وہ ان چیزوں کی طرف اس کی نسبت ہے، لیکن اس کی نسبت قرآن کی طرف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب باپ فوت ہوتا ہے، غسل دینا ہے، کون دے گا چاروں میں سے؟ ڈاکٹر نہیں، اس کو تو جراثیم فلاں فلاں فلاں، اس کو تو شاید آتا بھی نہ ہو۔ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اچھے الحمدللہ واقعی ڈاکٹر مسیحا بھی ہیں، بہت سے ڈاکٹر مسیحا بھی ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو آپ جانتے ہیں، ادھر سے کیا پرچی لکھی جاتی ہے اور کس کس کے ساتھ آگے کمیشن ہے، کس کس کے ساتھ تعلق ہے، کہاں کہاں سے بعد میں گفٹ آتے ہیں، کہاں کہاں سے پھر وہ ویزے آتے ہیں، اور کہاں کہاں سے وہ گاڑیاں ملتی ہیں، کہاں کہاں سے کیا کیا آتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بھی غسل نہیں دے رہا، ہاں جی انجینئر صاحب آپ آئیں، اس کو کیا پتہ، وہ تو نقشے بناتا رہا۔ سائنسدان، اسے کیا پتہ، وہ تو کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کرتا رہا۔ اب کون آئے گا؟ اب وہ آئے گا جس کو کن ذہن سمجھتے ہوئے کہ اسکول میں نہیں چلا، اس کو مدرسے میں داخل کرا دیا تھا، اس نے مدرسے میں پڑھا ہے، چل بھی مولوی صاحب آپ صاحب والد کو غسل دو۔ غسل ہو گیا، اب جنازے کا ٹائم، پھر کون؟ ڈاکٹر صاحب جنازہ پڑھائیں گے، سائنسدان صاحب پڑھائیں گے، انجینئر صاحب پڑھائیں گے، یا وہ حافظ صاحب جس کو کمزور سمجھتے ہوئے مدرسے میں داخل کرا دیا تھا۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت سے عمدہ اور نفیس والدین بھی ہیں جو اپنے قابل بچوں کو مدارس میں داخل کراتے ہیں، اور اس لیے بڑے بڑے عمدہ لوگ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو کند ذہن سمجھ کر مدرسے میں داخل کرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذہن کو بھی وسیع کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتا ہے۔ اب جنازے کے وقت بھی وہی آگے ہوگا سب کے جس کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہوگی۔ نماز جنازہ بھی ہو گئی، قبر بھی بنا دی گئی، کچھ دن گزرے، ڈاکٹر صاحب جائیں گے وہاں پہ قبر پہ، کیا لے کر جائیں گے؟ دوائیوں کی پوٹلی باندھ کر لے جائیں، قبر پہ رکھ دیں، فائدہ ہوگا باپ کو؟ انجینئر صاحب نقشے بنا کر، خوبصورت سے خوبصورت گرینری والے نقشے بنا کر وہ لے جا کر وہاں پر تہ لگا دیں قبر کے اوپر، اس کا فائدہ ہوگا؟ سائنسدان گوہری میزائل کو لے کر قبر کے پاس لے جائے، اس کو چلانا ہے، اس کا فائدہ ہوگا؟ یا وہ جس نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا، نسبت جس کی قرآن کے ساتھ تھی، وہ جائے گا وہاں پر جب کہے گا رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، نہ تو دوائیوں کا ڈھیر وہاں پر کام آیا، نہ وہاں پر نقشے کام آئے، نہ میزائل اور ایکسپیریمنٹ کام آئے، وہاں پر وہ کام آیا کہ جس کی نسبت رب کے قرآن کی طرف تھی۔ اس لیے نسبت بدلنے کے ساتھ انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رہنے والے اور کتنے لوگ تھے، لیکن جن کی نسبت
دین کی طرف نہیں ہوئی، کوئی انہیں جانتا بھی نہیں ہے، اور جن کی نسبت دین کی طرف ہوئی آج جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ غلام کو کون عزت کے ساتھ پکارتا ہے؟ اور پھر مکہ کے معاشرے کے اندر غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک، لیکن اس کے باوجود جب سیدنا بلال کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو گئی، دین اسلام کی طرف ہو گئی، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال، اے بلال مکہ والے تجھے غلام کہتے ہیں لیکن میں عمر تجھے سید کہہ رہا ہوں، تو سردار ہے ہمارا۔ تیری نسبت بدل گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مکہ کے رہنے والے، نہ مدینہ کے رہنے والے، نہ حجاز کے رہنے والے، فارس ایران کے رہنے والے اور غلامانہ زندگی بسر کرنے والے، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے فروخت کیا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، 10 جگہ پر مختلف جگہ پر میرے ریٹ لگے، 10 مختلف جگہ پر مجھے فروخت کیا گیا۔ یعنی اتنی اوقات بھی نہیں جانور جیسی، لیکن جب کلمہ پڑھ کر اسلام کے ساتھ نسبت ہوئی اللہ تعالیٰ نے قسمت کو بدل دیا، اور قیامت تک کے لیے اتنی عزت اور احترام عطا کر دیا کہ جب بھی کوئی نام لیتا ہے تو صرف سلیمان فارسی نہیں کہتا بلکہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم کے نہیں تھے یہ بھی فارس کے، مکہ کے بھی نہیں، مدینہ کے بھی نہیں ہیں، یہ بھی فارس کے، لیکن جب روم نے فارس پر حملہ کیا تھا اس وقت تو ان کو قیدی بنا کر، غلام بنا کر یہ روم والے لے گئے تھے، لیکن آخر پھر فروخت ہوتے ہوتے جب مدینہ میں آئے، جب اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس نسبت کے ساتھ کس طرح قسمت کو بدل دیا کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا۔ ایک نہیں، جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، پہلے کیسی زندگی تھی، لیکن جب ان کی نسبت تبدیل ہوئی، اللہ کے دین کی طرف نسبت ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ تو حضرات آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت بھی بدل جائے تو دنیا کے چیزوں کی طرف نسبت نہ کیجیے۔ اگر دنیا کی کسی چیز کی طرف آپ کی نسبت نہ ہوئی تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نسبتیں ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے کہ آپ کی نسبت رب کے قرآن کی طرف ہو، آپ کی نسبت نبی کے فرمان کی طرف ہو، آپ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اور آپ کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو۔ جب نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہوتی ہے تو وہاں پر پڑا ہونے والا پتھر جن کو عمومی طور پر ہم پاؤں تلے بھی رون دیتے ہیں، لیکن جب وہی پتھر مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کی ایک دیوار پہ لگا دیا جائے، اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اتنا معزز بنتا ہے کہ لوگ اس کا بوسہ لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی نسبت رب کے قرآن کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔